بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیم الاسلام ہے، اس کا مؤلف لکھنے والا مفتی کفایت اللہ صاحب ہے۔ یہ مسلمان بچوں اور بچیوں کی مذہبی تعلیم کے لیے ہے۔ مکتبہ نعمانیہ ملتان۔ تو اس میں پہلا حصہ ہے سوال نمبر 1، تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب اسلام۔ نمبر 3، اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 6، ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال نمبر 7، ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد ہمیں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ سوال نمبر 8، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 10، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ نمبر 11، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ نمبر 12، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ نمبر 13، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ نمبر 14، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے،
اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 15، آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ نمبر 16، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال نمبر 17، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کہاں رہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب، 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال نمبر 18، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہیں۔ نمبر 19، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال نمبر 20، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب، انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائی اور بتائے جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا اور نہ بتا سکتا ہے۔ سوال نمبر 21، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ سوال نمبر 22، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا توڑا توڑا؟ جواب، توڑا توڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال نمبر 23، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال میں۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جواب، اس لیے کہ آپ علیہ السلام امی تھے۔ سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ نمبر 27، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتے ہیں؟ جواب، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال نمبر 28، مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ نمبر 29، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال نمبر 30، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ یعنی نماز کیسے پڑھیں گے، کیا ہوتا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 31، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 32، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں نماز سے پہلے، اس کو وضو کہتے ہیں۔ سوال، نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ سوال، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب، مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے یہ تو ہر طرف سے اپنا طریقہ ہے یہ، لیکن یہاں ہندوستان پاکستان میں غروب آفتاب جس سائڈ پہ ہوتا ہے اس سائڈ پہ پڑتا ہے، اس لیے ہم غروب آفتاب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی لوگوں کو جہاں نظر آ رہا ہو یہ قبلہ معلوم ہوتا ہے نیٹ وغیرہ کے ذریعے، یہ سورج کے نظام کے ذریعے، فلکیات کے نظام کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، تو بہرحال نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 36، دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 37، پانچوں نمازوں کے نام کیا ہے؟ جواب، پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور سورج جب نکل جاتی ہے تو یہ نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی اس نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری نماز ظہر کی ہے جو دوپہر کو سورج ڈلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر کی ہے جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب ہے جو شام کو سورج غروب ہو جائے، چھپ جائے، اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء ہے جو 1.5-2 گھنٹہ رات آنے پر پڑھی جاتی ہے، یعنی مغرب کو جب سورج غروب ہوا تو اس کے کچھ منٹ بعد پھر ہم مغرب کا نماز پڑھتے ہیں، پھر اس مغرب کے نماز کے پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم عشاء کا نماز پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 38، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اس طرف منہ کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، یعنی اس طرف تو قبلے کی طرف منہ ہوگا،
لیکن دائیں طرف منہ کرے گا، حی علی الصلاح 2 مرتبہ پڑھے گا، پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ پڑھے گا، اس بائیں طرف منہ کرے گا، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ باقی اذان میں سامنے کو قبلہ کی طرف بندے کا منہ ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر بعد میں سنائیں گے، یا بھی سناتے ہیں، چلو۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ گواہی دیتا ہوں میں اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، سوال نمبر 39، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت و تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح 2 مرتبہ، یعنی میں نے 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 کلمے 2 مرتبہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 40، جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 41، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں، نماز کو، نماز پڑھانے والا یعنی جو آگے ہوتا ہے امام، اور جو نماز اس کے پیچھے ہو جاتے پڑھتے ہیں۔ تو 3 سوال اس سوال میں ہیں۔ بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 42، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مسجد کہتے ہیں۔ آج کل تو مسجد میں صرف نمازیں پڑھی جاتی ہیں، صحابہ کے دور میں حکومت کا پورا سسٹم بھی مسجد سے چلتا تھا، ذکر تلاوت سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا، حکومت کا پورا سسٹم مسجد سے چلتا تھا، مسجد نبوی سے۔ سوال نمبر 44، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، یا اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا ادب سے چپ کا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ عبادت کی نیت سے جو نماز وغیرہ کی نیت سے آ جاتا ہے وہ وہاں پڑھتا ہے، تو وہاں اگر کوئی بات کر لے تو اعتکاف کی نیت سے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ سوال نمبر 45، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف
اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے تھے۔ نمبر 4، نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کے نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد چین، آرام، راحت، سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ چین، آرام، راحت، سکون سے رکھتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کے فائدے ہیں جو وہ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے آپ کو پڑھانے کا۔ آپ اپنے بچوں کو یہ صفحہ نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا تعلیم الاسلام۔ یہ 45 سوال ہو گئے، تو اس 45 سوالوں کے بارے میں ہم نے اس وجہ سے یہ نمبر لگائے تھے کہ جو بچے اس کو پڑھ لے تو پھر آپس میں یہ 45 سوال آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، اور ہماری ویڈیو 2-3 بندے مل کر، کم از کم 2 بندے ہو، وہ سن لیا، اور پھر یہ 45 سوال ایک دوسرے سے کر لے کہ یار کون کون سے سوال تھے، یا آتے ہیں ہم کو یا نہیں آتے۔ آگے سوال نمبر 46 ہے، تو یہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ تو اس میں پورا عبارتیں ہیں کہ ہم پہلے کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر آگے انہوں نے صورتیں ملائے ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ ایک ان اعطیناک الکوثر، صورت کوثر، ایک صورت اخلاص قل هو اللہ احد، یہ والا صورت، اور ایک صورت فلق قل اعوذ برب الفلق، اور ایک ہے صورت ناس قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ابھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں، جو عبارت ہے سارا وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں اس کا ترجمہ آئے گا پورے نماز کا اور ان صورتوں کا۔ تو پھر آپ پہلے سے ان پہ کوشش کر لے، اس کا مطالعہ کر لے کہ اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے پہلے محنت کیا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، تو اس کے بعد جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کے ذہن میں پکا نقش ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے سے پھر ان ترجموں کو اپنے طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مطالعہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر یہ ترجمہ آپ پھر بھول جائیں گے۔ تو آپ غور سے سن لیں کہ آگے ہم نے کیا کیا ترجمے کرنے ہیں۔ تو ہم نے سوال آپ سے یہ کہا تھا کہ یہاں جو مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ نمبر 1 تکبیر، جب ہم پہلے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، جو ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ چھوٹا ہے، ہم نے کر لیا۔ اچھا، دوسرا ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے جو ہم طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد صورت ملاتے ہیں تو عام طور پہ 4 سنتیں ہیں ہمارے فجر کے ظہر کے نماز میں، تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے 4 صورتیں ذکر کیے ہیں۔ صورت نمبر 1 صورت کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت اخلاص، قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تو الحمد کے بعد صورت ملاتے ہیں۔ پھر صورت جب ختم ہو جائے، ہر رکعت میں 1 صورت ہم ملاتے ہیں، 2 بھی ملا سکتے ہیں، تو پھر ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح۔ پھر جو ہم ایسے جھک جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہوتے ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر ہم قومہ ہی میں تحمید کہتے ہیں، ربنا لک الحمد۔ پھر ربنا لک الحمد کے بعد پھر ہم سجدہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سجدہ تک پہنچنے تک ہم یہ لفظ پورا کرتے ہیں۔ پھر سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 اس طرح تک۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشہد ہے یا اتحیات کہتے ہیں۔ التحیات للہ یعنی 2 سجدے ہم کریں گے نماز میں، 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ جاتا ہے بندہ، وہ پھر طریقہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جب بیٹھ جاتا ہے انسان مسلمان، تو پھر اتحیات پڑھتے ہیں۔ وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اتحیات کی حالت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر درود شریف کے بعد یہاں مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ دعا ذکر کیا ہے۔ اللہ اتحیات میں بیٹھے ہیں، پہلے اتحیات پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو دعا مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا، پھر نماز فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں، اور سلام
جو ہم پڑھتے ہیں یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ایک رکعت جس طرح پورا کیا ہے، پھر اس طرح دوسرا رکعت پورا کریں گے، پھر دوسری رکعت کے بعد تحیات پہ بیٹھ جاتا ہے، تحیات پڑھ لیتے ہیں، وہ پورا طریقہ آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور رات کے 3 رکعت وتر جو ہیں اس میں پھر آخری رکعت میں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک سورت ملا لیتے ہیں، دعائے جو آخر میں قل هو اللہ ملانا چاہیے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ملانا چاہیے، اور پہلے میں سبح اسم ربک الاعلی، یعنی یہ سنت ہے، یہ کتابوں میں آیا ہے۔ تو وطر میں یہ 3 صورتیں، پہلے میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ پھر یہ صورت جب پورا ہو جائے تیسری رکعت میں تو پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک کفار ملحق۔ تو یہ عبارت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ عبارت کا پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ترجمہ سنایا جائے گا، اور وضو کا کیا کہ وضو کس طرح کریں گے، پہلے کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سنائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو پھر یہ تعلیم الاسلام کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ ایک حصہ تو کمپلیٹ ہوگا، تو پھر حصے میں یہی باتیں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کر لیتے ہیں، پھر اگلا تیسرا حصہ جو ہے یہی باتیں تھوڑا اور تفصیل سے ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ یہ کتاب 2-4 ویڈیو میں 5 زیادہ 7 ویڈیو میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہم پورا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو 45 سوالات ہم نے کیے یہ آپس میں بچے دہرائے، اس ویڈیو کو اپلوڈ کرے، کارٹون وغیرہ سنتے تو یہ سنے، ٹھیک ہے نا، یہ اپلوڈ کرے، اور یہ 45 سوال ان کو آنے چاہیے، اور پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو وہ ترجمہ پہلے سے آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہمارا ویڈیو دیکھیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔